إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو کائنات کی ساری ہی مخلوقات کی ہر قسم کی عبادتوں کا اکیلا ذات مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ اسلام میں شادی بیواہ کی اہمیت اور اسلامی طور طریقہ اور غیر رسم و رواج، ان تمام چیزوں کے تعلق سے یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اہم باتیں ہیں ان باتوں کی طرف ہم اصلاح کے ارادے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اسلام کے اندر جو اسلامی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کی ہر قدم پر اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس سنت اور ان تعلیمات کو اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے جو سورۃ النور کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت کا آسان ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں کے وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں۔ تمہارے معاشرے کے اندر جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، تم میں کے وہ لوگ جو نیک ہیں،
تم میں کے وہ لوگ جو لونڈی اور غلام جن کے پاس ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ نکاح کرا دیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہاری تنگ دستی کو، تمہاری پریشانی کو اللہ رب العالمین مالداری میں تبدیل کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور پہ اللہ نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. جب ہم غور کرتے ہیں تو 3 اہم بنیادی باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ مسلم سماج اور مسلم معاشرے کے اندر ہر وہ شخص جو شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، نکاح کے عمر کو پہنچ چکا ہے، ایسے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنی جوانی کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنی خاندان کی، اپنے معاشرے کی، ان تمام چیزوں کی انسان حفاظت کرتا ہے. اس لیے ایامہ کا جو لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، ایم ایامہ، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جن کا شادی ہو کر کے طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے یا کسی وجہ سے یعنی سمجھیے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے. یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. یعنی معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں جن کی عمر شادی کو ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. یا معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کا کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، جس کا کسی وجہ سے خلا ہو گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کسی کا وفات ہو گیا، مرد کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا. بہرحال ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو نکاح کے بندھن میں بندھ جانا چاہیے. پہلی بات اللہ رب العالمین نے یہ کہی. کیوں؟ اس لیے کہ جب معاشرے کے اندر ان تعلیمات کے اوپر غور کیا جائے تو دیکھا جائے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے ایسی خواتین یا کتنے ایسے مرد ہیں جو نکاح کے بعد، نکاح عمر ایک زندگی میں ان کی زندگی میں نکاح ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے زندگی ٹوٹ گئی، یا کسی وجہ سے زندگی میں دوریاں آ گئی، یا کسی وجہ سے دونوں کے درمیان طلاق اور خلا ہو گیا. تو ایسی کتنی خواتین ہیں، ایسے کتنے مرد ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ نکاح اور شادی بیاہ رکھا ہے، جو ایک عمر ہونے کے بعد انسان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہر انسان کو پڑتی ہے، چاہے مرد ہو یا کہ عورت. جب انسان کے پاس جائز راستے نہیں ہوتے ہیں، جائز طریقے نہیں ہوتے ہیں، تو انسان کا قدم غلط اور حرام راستوں کی طرف اٹھتا ہے، حرام راستوں کی طرف جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے یہ سورۃ النور کی آیت ہے، اور سورۃ النور قرآن مجید کی وہ آیت ہے، وہ سورت ہے جس کے اندر اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ کیسے گناہوں سے، غلطیوں سے، برائیوں سے کیسے پاک ہونا چاہیے اور کیسے مثالی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی. تو پہلی بات تو یہ ہوا کہ آدمی خود کو، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے اور جوانی کی حفاظت کرنے کے لیے اس مقدس رشتے کے اندر بندھ جائے. اور آپ کو دوسری بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر رشتہ داری کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا دنیا کے اندر وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ہے. جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسروں کے تسکین اور سکون کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر ایک میاں بیوی کو کیسا سکون اور اطمینان، جبکہ اس سے پہلے وہ اجنبی تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے کیسا سکون اور کیسا اطمینان اللہ نے انہیں عطا کیا. لہذا شریعت کہتی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کے اندر تسکین اور سکون اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں سکون عطا کرتا ہے.
اور میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ جس قدر مستحکم ہوتا ہے، اسی رشتے سے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں اور خاندان کا نظام اسی قدر مستحکم ہوتا ہے۔ اور جس گھرانے کے اندر بھی میاں بیوی کا رشتہ اگر غیر مستحکم ہے تو آپ دیکھو کہ دونوں کی زندگی میں سکون نہیں، گھر کے اندر سکون نہیں، اولاد اور بچوں کے اندر سکون نہیں، لہذا اس کے اندر سارا سکون اللہ نے مضمر رکھا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ رشتہ جس قدر سمجھیے یعنی مضبوط اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے کہ یہ دنیاوی حد تک، دنیا کے حد تک ہی یہ رشتہ نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو مستحکم رکھا ہے، اور مرنے کے بعد بھی صحیح عقیدے کی بنیاد پر مومن میاں بیوی کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کیا کرے گا، ایک مقام اور ایک پوزیشن پہ اللہ رب العالمین جمع کرے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطور کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے والے جو مومن ہیں، مومن میاں بیوی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومن میاں بیوی کو ان کی ذریت، ان کی اولاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بھی ایک خاندان اور ایک فیملی اور ایک کنبے کی شکل میں اللہ رب العالمین جمع فرمائے گا۔ یہ پہلی بات کہی گئی اس آیت کریمہ کے اندر۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ تمہارے غلام اور تمہارے لونڈی، یعنی پہلے زمانے کے اندر غلام اور لونڈی کا زمانہ تھا، کہا کہ ان کا بھی نکاح کر دو، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی غلط راستے پر جا سکتے ہیں، لہذا انہیں بھی نکاح کے مقدس رشتے میں باندھ دو۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ انسان بسا اوقات یعنی فقر و فاقہ کے ڈر سے، کنگالی کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے انسان نکاح نہیں کرتا ہے، یا یوں تصور کرے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں سیٹ اپ ہو جاؤں گا، میں اور بڑا مالدار ہو جاؤں گا اور مال و دولت آ جائے گی، اس کے بعد میں اس سنت پہ عمل کروں گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت سوچو، بلکہ تمہاری عمر اس لائق ہو چکی ہے، تمہارے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے کہ تم مہر ادا کر سکتے ہو اپنی بیوی کا، اگر تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ تم انہیں کھلا پلا سکتے ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ اللہ کا نام لو اور اس سنت کو ادا کرو آگے بڑھ کر کے۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ التمس النکاح فی الغنا، کہ مالداری کو یعنی تلاش کرو نکاح کے اندر، یعنی نکاح بھی انسان کے رزق میں برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو اس کے مقدر کا رزق انسان کو نہیں ملتا ہے تو اللہ کبھی اس کی بیوی کے ذریعے سے اللہ رزق عطا کرتا ہے، کبھی آنے والے اولاد کے ذریعے سے اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے۔ لہذا اس طرح سے شریعت نے ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے جو ہے اس رشتے کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بلکہ آپ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں جیسے کہ دنیا کے اندر بہت سارے غلط یعنی رسم و رواج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، لوگ سوچتے ہیں کہ ایک شوہر کا انتقال ہوا یعنی میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، دنیاوی طور پہ ختم ہو گیا، اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو نہیں دیکھنے دیا جاتا، بلکہ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ یہاں تک شریعت کہتی ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کیا اس کو غسل دے سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وفات پائی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی بیوی نے انہیں غسل دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ لہذا جو دنیا کے اندر یہ جو رسم و رواج ہے بالکل غلط رسم و رواج ہے، بلکہ یہ رشتہ جو ہے مرنے کے بعد بھی اور دنیا اور آخرت میں بھی یہ رشتہ پوری طرح سے مستحکم رہنے والا رشتہ ہے۔ لہذا مزید آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کے جو لوگ سمجھیے اس مقام کو پہنچتے ہیں انہیں خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج،
नौजवानों की वो जमात जो अपने आप को इस मकाम को पहुंच चुके हो, तो अपने आप को चाहिए कि वो निकाह वक्त पर कर ले। लिहाजा सरपरस्त हो, जिम्मेदार हो, माँ बाप हो, उन्हें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि औलाद को बाकायदा तौर पर उनके वक्त पर उसका निकाह करके उसके ईमान को, आधे ईमान को मुकम्मल कर दे। आज मुआशरे के अंदर जो बेहयाई का रास्ता, बुराई का रास्ता या फहश और फहशातियत का रास्ता जो हम और आप देख रहे हैं कि आजकल इंसान, नौजवान जो भटक रहा है, उसकी वजह जहां बहुत सारी है, उसमें से एक चीज़ क्या है? ताख़ीर से बड़ी उम्र होने के बाद निकाह करना, शादी करना। और इंसान जब वक्त पर निकाह करता है तो उसकी ज़िंदगी में उसके औलाद बड़े हो जाते हैं, उसकी आंखों के सामने समझिए उसके औलाद इस लायक हो जाते हैं कि अगर दुनिया से वो जाता भी है तो उसे टेंशन और फिक्र नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने से पहले 4 चीज़ों को या 4 बातों को तरजीह देने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। कहा कि जब एक इंसान निकाह करता है तो ऐसी सूरत में चाहिए कि 4 बातों को देखे। तुनकहुल मरअतु लिअरबअ, 4 बातें। उसमें से एक बात क्या है कि सबसे पहली बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वली मालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात ये कही, तुम ये फज़फर बिज़ाति दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। देखो ये माल ठीक है, तुम्हारी बराबरी के लिए तुम देखते हो, जिसे कुफू का मसला कहा जाता है, लेकिन ये वक्ती चीज़ है। हुस्न व जमाल ये भी एक वक्ती चीज़ है, एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। लेकिन तुम्हें तरजीह देने की जो बात है, तरजीह जो जिस चीज़ को देना है वो क्या है? दीनदारियत को देना है। ये दीनदार घराना है क्या? ये दीनदार औरत है क्या? ये दीनदार आने वाले वक्त यानी आने वाली नस्ल के लिए दीनदार साबित होगी क्या? दीनदारियत को अगर तरजीह दोगे, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा समाज, तुम्हारा मुआशरा सुधर जाएगा। ये दोनों तरफ से, लड़का भी दीनदार और लड़की भी दीनदार, यानी जब रिश्ते की बातचीत होती है उस माहौल और उस मौके पर इन तमाम चीज़ों को इंसान मद्देनज़र रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात और ये बात कभी भी इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाने वाली है। मेरे भाइयों, यहाँ पर इस्लाह तलब बात एक ये भी कहूँगा कि आजकल हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी गलत किस्म की रस्म व रिवाज ये पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जब लड़की को देखने जाते हैं लड़के वाले, आप देखेंगे कि बेचारे लड़की वाले जब लड़का के घराने से लोग देखने के लिए आते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी तादाद लेकर के आते हैं, बड़ी टीम को साथ में लेकर के आते हैं। आप देखेंगे कि उसके लिए कितनी बड़ी तैयारियां होती हैं, और बाकायदा तौर पर सारी तैयारियां होने के बाद जब पहुंचते हैं तो देखने के बाद लड़की को, लड़के वाले समझिए, देखने के बाद कुछ ना कुछ ऐब देख करके उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे भाइयों, एक लड़की को कई कई रिश्ते आते हैं और उसको रिजेक्ट करते जाते हैं। जरा सोचो अल्लाह के लिए उनके ऊपर क्या गुजरता होगा मेरे भाइयों। और आप अगर मुआशरे के अंदर आप सुनेंगे ऐसी ऐसी बातें, वलियाज़ु बिल्लाह, हमने खुद सुने कई एक बातें कि लड़का को लड़की पसंद है लेकिन लड़की का रिश्ता क्यों रद्द कर दिया गया? भाई घर की उनकी बहनों को रिश्ता पसंद नहीं, वलियाज़ु बिल्लाह। अरे भाई, लड़का को जिंदगी गुजारना है, उससे उनकी बहनों का क्या ताल्लुक है? आप रिश्ता इस वजह से रिजर्व कभी कभी करते हैं कि भाई लड़का को तो पसंद है लेकिन लड़के के दोस्तों को पसंद नहीं। वलियाज़ु बिल्लाह, कितनी शर्म हया की बात है। आप सोचो कि उस बाप के ऊपर क्या गुजरता है, सोचो उस लड़की के ऊपर क्या गुजरता है जिसके रिश्ते बार बार रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आपने आप को वो किस मकाम पर खड़ी करती है वो। लिहाजा अगर आपको रिश्ता करना ही नहीं है तो पहले घर वाले या अतराफ व अकनाफ या आजू बाजू के लोगों से पहले मालूमात कर लो। अगर आपका इरादा है तो आप जाएं, इरादा ना हो तो आप मत जाओ। और शरीयत ये नहीं कहती है कि बाकायदा पूरी टीम को लेकर के जाओ, घर का एक फर्द भी जा करके अगर इस मामले में इस ताल्लुक से बातचीत करता है तो काफ़ी है। तो लिहाजा ऐसे मौके पर भी आप देखेंगे एक बड़ा फजूल खर्ची होता है। ऐसे मौके पर भी, रिश्ते के इस मौके पर भी आप देखेंगे शरीयत की बहुत सारी तालीमात को समझिए उसकी पामाली की जाती है। लिहाजा रिश्ता अगर होता भी है तो आजकल जो आप देखते हैं एंगेजमेंट का मसला है, जहां लड़का लड़की के लिए एक फंक्शन का इनेकाद किया जाता है, जहां लड़का लड़की को अंगूठी डालते हैं या ये सब जो चीज़ें होती है, ये बाकायदा तौर पर सुन्नत और शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाइयों।
लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले दोनों तय कर लेंगे कि भाई मेरा लड़का तुम्हारी लड़की हो गई, अब उसको अगर कुछ गिफ्ट देना है आपके घर की जो औरतें हैं वो जा करके दे दी काफ़ी है। हाँ ठीक, शरीयत इस बात की इजाज़त दी है कि अगर यकीनन तुम्हें उस लड़की से तुम्हें निकाह करना है तो लड़का एक नज़र उसे देखना चाहे तो देख ले, शरीयत इस बात की इजाज़त दी है। लेकिन ये शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है कि तुम पूरे ख़ानदान या पूरे रिश्तेदार जितने हैं तमाम को दिखा दो, ऐसी बात भी नहीं है। लड़का जिसको ज़िंदगी उसके साथ गुजारना है वो एक नज़र देखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी, कहा कि अंसार की औरतों से तुम निकाह करते हो, ज़ाहिर कि तुम निकाह करने से पहले रिश्ते के वक्त एक बार देख लो ताकि तुम्हारे दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों के बाद जो दूसरा मरहला और दूसरी चीज़ें हमारी और आपकी ज़िंदगियों के अंदर देखने को मिलता है वो ये है कि बसा औकात रिश्ते जो है लड़का लड़की को पसंद होता है, लेकिन यहाँ पर तीसरे और चौथे अफराद की वजह से बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट किया जाता है। तो ऐसी सूरत में उनके माँ बाप का ख्याल रखो, उन बच्चियों का ख्याल रखो कि उनके साथ किस कदर समाज और मुआशरे के अंदर जुल्म हो रहा है। मेरे भाइयों, इन चीज़ों के ऊपर हम गौर करें और शरीयत की तालीमात को अपनाते हुए सुन्नत के मुताबिक एक दो अफराद घर के जाएं और इस मामले को हल करके तय करके आएं। और इतना बड़ा जो फंक्शन एंगेजमेंट के नाम पर किया जाता है, इन फजूल खर्चियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि लड़की की निकाह बगैर वली का नहीं हो सकता है। लड़का के लिए वली शर्त नहीं है, लड़की के लिए वली शर्त है। और वली के अंदर उसका बाप होगा वली, अगर बाप इंतकाल कर चुका है, बाप नहीं है तो उसका भाई होगा, उसका अंकल, उसका ताया होगा, उसका दादा होगा, उसका मामू होगा। बहुत सारी लिस्ट शरीयत ने बयान फरमाई है। लेकिन अगर कोई लड़की बगैर वली का निकाह करती है, अपने मन से निकाह कर लेती है, तो ऐसी सूरत में शरीयत कहती है कि उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह हुआ ही नहीं। जैसे कि आजकल समाज के अंदर ये बुराई भी पाई जाती है, जैसे कि लव मैरिज का सिस्टम चल रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, शरीयत ने इन तमाम चीज़ों को हराम करार दिया है। ये लव मैरिज जो आप खुद अपने तौर पर गैर लड़कों से ताल्लुकात कायम करके एक मुद्दत तक उनके साथ जो ताल्लुकात में रहते हैं, बातचीत के ज़रिए से हो या जो भी सूरतें जो इसको शरीयत ने हराम करार दिया है, याद रखो ऐसे रिश्ते, ऐसी शादियाँ आम तौर पर निभती नहीं है और शादी के बाद ऐसी ज़िंदगियाँ चलती नहीं हैं। लिहाजा अपने आप को ऐसे बद कामों से, ऐसे बुरे कामों से अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को महफूज रखो। अब निकाह के लिए इन सारी चीज़ों के साथ साथ शरीयत ने कहा कि लड़का जो है महर अदा करने की ताकत रखे अपने अंदर। तो शरीयत ने हक़ महर लड़की का हक़ करार दिया है, उसे देना चाहिए। और अपनी हैसियत के हिसाब से इंसान, शरीयत जो है कहती है कि जो तुम्हें शरीयत ताकत देती है, जितना बेहतर से बेहतर हो तुम महर दे सकते हो। इसके लिए कोई पाबंदी शरीयत ने नहीं रखी है कि इतना ही देना या उतना ही देना। आज आप देखेंगे मेरे भाइयों कि इस मौके पर जो आज हमारे समाज के अंदर एक बाप जिसके पास 1 से 4, 1 से 3, 1 से ज़ायद बेटियां होती है, अल्लाह अकबर, उसकी कमर की हड्डियां टूट जाती है एक बच्ची की शादी करने में। आज लड़का वाला कितना उससे डिमांड करता है, कितना उससे मुतालबा करता है, भाई इतना तोला सोना डालना, इतना ये करना वो करना, जो जहेज की शक्ल है। और शरीयत ने इस पे लानत भेजी है मेरे भाइयों। लिहाजा सुन्नती शादी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से किया, सहाबा ने जिस तरह से किया, हम अपने आप को तो सलफ़ी कहते हैं, किताब और सुन्नत पर चलने वाला कहते हैं, लेकिन जब ये मामला हमारे घरों के अंदर आता है हम इन सारी तालीमात को भूल जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी या हर घराना ऐसा है, बहुत सारे हैं जो बाकायदा तौर पर ऐसे मौके पर किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो इन मामलात में अपने आप को पूरी तरह से नाकाम पाते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में एक बाप ने अपनी एक लख्ते जिगर को, अपनी एक बेटी को जवान करके, उसकी परवरिश करके आज जो तुम्हारे हवाले किया, इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? लिहाजा उनके ऊपर मजीद बोझ मत डालो, या उनके तरफ से तुम्हारे मुतालबा ना पूरे होने की सूरत में अल्लाह के लिए उनकी बच्चियों पे जुल्म और ज़्यादती करने की कोशिश ना करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें और तुम्हारे दूसरे और हैं।
تو لہذا ان زیادتیوں کو یا ان رسم و رواج کو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ختم کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد جو اہم چیز ہے، سنت چیز ہے، وہ ہے ولیمہ۔ نکاح ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ ولیمہ ہے۔ ولیمہ یہ لڑکے کا حق ہے۔ ولیمہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ولیمے کا اصل معنی یہ ہے کہ آپ سماج اور معاشرے کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ بھئی آج سے فلاں کی بیٹی یا فلاں کا بیٹا یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے۔ لوگوں کو بتاتے ہیں، کل کے دن کوئی شک کی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے۔ لہذا ولیمہ کے اندر انسان یہ بتاتا ہے کہ بھئی ان کی نکاح ہو چکی ہے، تو لہذا لڑکے کو شریعت کہتی ہے کہ تمہاری جتنی طاقت اور جتنی صلاحیت ہو اتنے آدمی کو تم کھلاؤ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم 1000 آدمی کو کھلاؤ یا 500 آدمی کو کھلاؤ، وہ بھی 5 اسٹار طریقے سے کھلاؤ، نہیں۔ صحابہ کرام جب نکاح کرتے تھے ان کے پاس ولیمے کے لیے ستو اور کھجور جو تھا وہی دے کر کے اپنے ساتھیوں کے درمیان وہی تقسیم کر کے معاشرے کے اندر معاملے کو حل کرتے تھے۔ جن کے پاس صلاحیتیں تھی وہ جانور کاٹتا تھا۔ تو لہذا آج بھی میرے بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو اس لائق نہیں بنایا ہے کہ آپ بہت لوگوں کو کھلا سکیں، جتنے لوگوں کو آپ اپنی حیثیت کے حساب سے جو دعوت کر سکتے ہیں وہی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا بوجھ لے کر کے بہت سارے لوگوں کو آپ انوائٹ کریں اور وہ پریشانی اور وہ بوجھ آپ کے سر پر پڑا رہے زندگی بھر۔ شریعت نے یہ بوجھ لینے کی آپ کو تعلیم نہیں دیا ہے۔ اور ایک غلط بات یہاں پر یہ بھی میں اصلاح کروں گا کہ یہ اصلاح یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں باقاعدہ لڑکی والوں سے بھی ولیمے کے اندر آدھا اخراجات لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، شرعاً غلط ہے، شرعاً درست نہیں ہے کہ آپ ولیمے کے اندر باقاعدہ طور پر آپ چاہے ہال کا خرچ ہو یا کھانے پینے کا خرچ ہو، اگر آپ لڑکی والوں سے لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا اور ظلم اور گناہ کا کام آپ کر رہے ہیں میرے بھائیو۔ آپ ان سے لینے کا حق نہیں رکھتے ہیں اس چیز میں۔ لہذا جو بھی سرپرست اور ذمہ دار ہیں میری اس بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیو۔ کتاب و سنت ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ولیمہ لڑکے کا حق ہے، آپ کو اپنی حیثیت کے حساب سے کرنا ہے، نہ کہ اپنی حیثیت اور اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے آپ لڑکی والوں کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ لہذا ان باتوں سے ہم کو اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے میرے بھائیو۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ دعا ہے، سنت طریقہ ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا دیتے تھے، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما خیر۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تمہارے قدموں کو، تمہاری زندگیوں کو اللہ خیر اور بھلائیوں سے اللہ رب العالمین بھر دے۔ آج آپ دیکھو کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کتنے بےہودہ قسم کے رسم و رواج آج اپنائے جاتے ہیں۔ لڑکے کا دوست و احباب ہو، یہ لڑکی کی طرف سے ہو، آج گھر کے اندر آنے سے پہلے شادی ہال کے اندر آج آپ دیکھو انسان کا شرم سے جھک جاتا ہے۔ کیسے کیسے رسم و رواج ہے، کتنے رسم و رواج کو میں گنواؤں آپ کے سامنے، یعنی ان تمام رسم و رواج کو آپ جانتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیو۔ لہذا کتاب و سنت کے مطابق اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو جو تعلیمات ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ آپ اور لڑکا اور لڑکی کے گھر والے آپس میں سمجھوتے کے ساتھ یعنی رشتہ طے کرتے ہیں، رشتہ طے ہونے کے بعد نکاح ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، بس اتنی ساری تعلیمات ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آج کی جا رہی ہے ساری فضول خرچیاں ہیں، ساری واہیات چیزیں ہیں۔ میرا وقت مکمل ہو رہا ہے اس لیے میں مزید آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ باتیں بہت ساری باتیں ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، بس ان اصول کی باتوں کو اور سنت کی اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر سنتی طریقہ یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں شریعت نے ان تمام چیزوں کا ہم کو مکلف نہیں کیا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ لہذا اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سنت کے مطابق صحیح طریقے سے اس شادی جیسے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنانے کی ہم کو آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور ایسے موقع پر ہر قسم کی فضول یاد سے، فضول خرچی سے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، غلط قسم کے رسم و رواج سے جس سے ہم گنہگار ہوتے ہیں، ہمارا گھرانہ گنہگار ہوتا ہے، ایسی گناہوں سے، ایسی غلط کاموں سے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم رسالہ۔ الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ محترم حضرات، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے جو رسم و رواج ہے اس کے متعلق کچھ بنیادی اور اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو بہت بار سنے ہوں گے، بہت سارے علماء کی زبانی، لیکن یاد دہانی کے لیے، اصلاح کے لیے ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ مزید آپ اپنی زندگی میں اگر یہ شادی بیواہ کا ماحول آئے تو کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بلکہ کتاب و سنت کو اپنائے رکھیں، اور ہر قسم کی یعنی بیجا رسومات جس کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی آپ مخالفت کریں اور ان تمام چیزوں کو کرنے سے اجتناب کریں۔ میرے بھائیوں، ایک دو نصیحت کر کے میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ سے متعلق ایک دو بات یہ ہے کہ دیکھیے، جمعہ کا دن بڑا مقدس دن ہے، بابرکت دن ہے۔ ہم کو اور آپ کو جو ہے جس قدر ہو سکے اللہ کی توفیق سے آدمی کو اول وقت میں آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں کہا گیا کہ ایک خطیب جب ممبر پہ چڑھتا ہے اس کے بعد آنے والے لوگوں کا نام جمعہ کے اندر شمار نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا معمول ہے کہ جب ہمارا خطبہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اس وقت پہنچتے۔ آپ سوچو کہ آپ اسی طرح سے محروم ہوتے ہوتے ایسی حالت میں اگر موت آ جائے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ تو لہذا دنیا تو کمانا ہے، دنیا کی بہت ساری مصروفیات تو رہے گی ہی، ختم نہیں ہوگی، لیکن اول وقت میں آئیں اور ہم اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ ایسے وقت میں دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ نماز کے تعلق سے ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت اس کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ نماز کے جو طور طریقے ہیں، جو آداب ہیں، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے نماز کے ساتھ ساتھ، ان طور طریقے اور ان آداب کا بھی لحاظ رکھنا ازحد ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کا رکوع صحیح نہیں، ان کا سجود صحیح نہیں، وہ طور طریقے بھی آپ اس کا لحاظ کریں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور نماز میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام رکوع میں یا سجود میں جاتے ہیں، ایسے وقت میں آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اس طرح سے بھاگ کر کے آتے ہیں جسے شریعت نے منع کیا۔ کہا اطمینان سے آؤ، تسلی سے آؤ، جتنا حصہ تمہیں ملے اتنا حصہ پاؤ، بھاگ کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بس انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر لوگ سمجھے سجدے کی حالت میں ہے یا آپ سمجھے تشہد کی حالت میں، وہاں پہ کھڑا ہو کر کے تماشا دیکھتا لیکن وہ ملتا نہیں ہے۔ جبکہ حکم کیا ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں تمہیں مل جانا چاہیے، اسی حالت میں مل جانا چاہیے۔ اس کے رکوع سے یا اس کے سجدے سے یا تشہد سے اٹھنے کا تمہیں انتظار نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ اگر سجدے میں کوئی ہے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، انتظار کرتے رہتا ہے کہ جب تک وہ اٹھے گا۔ آپ جماعت کا جو ثواب تھا اتنے وقت کا، اس سے آپ محروم ہو گئے میرے بھائیوں۔ تو لہذا اس بات کا خیال کیا جائے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ واقعتاً ان کی مجبوری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اگر آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی، اس کا آپ لحاظ کریں۔ آپ رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، تشہد میں نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے، آپ کرسی کا سہارا لیں، ضرور سہارا لیں، شریعت نے آپ کو اس بات کی چھوٹ دی ہے۔ لیکن صف میں عام نمازوں کی، جمعہ کے علاوہ بھی عام نمازوں کی بات بتاتا ہوں کہ صفیں ہماری دیکھیں گے آپ کھڑی ہو جاتی ہے، پوری صف مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو دیکھو گے ایک کنارے میں اکیلے کرسی لے کے کھڑا ہوا رہتا ہے، اکیلے بیٹھ جاتا ہے، اور بیچ میں پوری صفیں خالی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی درستگی کے لیے صف کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ جہاں پر جتنے لوگ ہیں وہاں پر آپ اپنی کرسی کو رکھ لیں، وہاں پر آپ مل جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صف میں 2-4 آدمی کھڑا ہے، آپ ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کی اصلاح کی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہم کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہر جمعہ جس طرح سے آپ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال کو اللہ رب العالمین
خیر و برکات میں اللہ رب العالمین تبدیل کر دے۔ اور آخری اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ اس کے ساؤتھ کرناٹکا سیلفی مومنٹ کی طرف سے یوتھ میں جو ریویو یعنی 18 اور 19 تاریخ کو انشاءاللہ سیٹرڈے اور سنڈے کا جو ایک اسلامک پروگرام بھی ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی ہے، جس کے اندر ہم گزارش کرتے ہیں پیرنٹس حضرات سے جو 15 سے 45 ایئر تک کے لوگ جو ہیں اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایسے موقع کے اندر شریک ہوں اور بڑی محنت اور بڑی کوششوں کے ساتھ اس پروگرام کو بنایا جا رہا ہے۔ شریک ہو کر کے آپ استفادہ کریں، فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم بہت سارے زندگی میں ایسے ویسے بیکار کی سمجھے گھومنے کے لیے ادھر جاتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ایسے پروگرام میں شریک ہونا انشاءاللہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا کام انشاءاللہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی شرکت کو اللہ قبول فرمائے اور اس پروگرام کو اللہ کامیاب بنائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأحم أكبر